کسی کے لیے کسی چیز کا انتخاب گھر والے کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، اپنے کرتے ہیں، پرائے کرتے ہیں، کپڑا خریدنا ہو، جوتا خریدنا ہو، مکان بنانا ہو، دکانداری کرنی ہو، کاروبار کرنا ہو، تجارت کرنا ہو، کسی کے لیے کوئی مشورہ یار دے گا، کسی کے لیے رشتہ دار دے گا، کسی کے لیے کوئی چیز اس کا قریب بھی پسند کرے گا۔ پروردگار عالم نے تیرے میرے پہ کتنا بڑا احسان فرمایا، ہر چیز مالک کائنات نے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہر چیز اس نے ارادہ کیا بنانے کا اور کہا کن ہو جا، ہو گئی۔ لیکن جب باری تیری آئی بنانے کی آئی، اس نے کن نہ کہا، اس نے اشارہ نہ کیا، بلکہ تجھے بنانے میں اپنے دست قدرت کو استعمال کیا۔ بنانے کے بعد پروردگار عالم نے اعلان کر دیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بندے اپنے وجود پر، اپنے چہرے پر، اپنے جمال پہ، اپنے جلال پہ، اپنے سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک، اپنی جوانی، اپنے شباب تک، اپنے حسن تک، او بندے ذرا شیشے کے آگے کھڑا ہو کے دیکھ تو لے، تجھے اپنے وجود، اپنے چہرے پہ پیار آ جائے گا، پھر تجھے آسانی سے کہنا پڑے گا بننے والا کتنا خوبصورت ہے، بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ جس طرح تو روزانہ شیشے کے آگے کھڑا ہو کے اپنے چہرے کو صاف کرتا ہے، کریم میں لگائے گا، پاؤڈر لگائے گا، طرح طرح کے کیل ماں سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی کیمیکل کی چیزیں بنی لگائے گا۔ اور بندے جس طرح اپنا چہرہ صاف کرتا ہے، اسی طرح اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے دماغ کو گناہوں والی زندگی سے صاف کر لے، اپنے دل کو گناہوں والی خواہشات سے صاف کر لے۔ دیکھنا میرے دربار میں آنا، گناہ بے شک لے آئے لیکن دل کو خالی کر کے آنا، اس دل کے اندر میری محبت کے علاوہ کسی کی محبت نہ لے کے آنا، اس وجود پر میری تابع داری کے علاوہ کسی کی تابع داری نہ لے کے آنا۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، میدان معاشر کے بازار کا، اس کی مارکیٹ کا میں نے دستور بنا دیا، یہاں کی تجارت نرالی، یہاں کا کاروبار نرالا، یہاں کا دینا لینا نرالا۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، میدان معاشر کے بازار کے اندر سکہ درم و دینار نہیں چلا کرتا، بلکہ یہاں تو کالی کملی والے کا طریقہ چلا کرتا ہے۔ جب کفن میں لپٹنے کا وقت آ جاوے، جب لوگوں کے نہلانے کا وقت آ جائے، جب لوگوں کے محتاج ہونے کا، مرنے کے بعد کروٹ بدلنے کا بھی جب وقت آ جائے، لوگوں کے سہارے کا وقت آ جائے، دیکھنا تیرے وجود کی گندگی کوئی صابن سے صاف کرے گا، کوئی پانی سے صاف کرے گا، بدبو دور کرنے کے لیے کوئی مشک لگائے گا، کوئی کافور لگائے گا۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، سینہ صاف کر کے آنا، دل کو گندگی اور غلاظت والی اور گناہوں والی زندگی سے، بدبودار سے، کسی کے عیب سے، کسی کی غیبت سے، کسی کی دل شکنی سے، کسی کا دل دکھانے سے اپنے دل کو صاف کر کے آنا۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، جسم صابن سے صاف ہو جاتا ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ کی عزت کی قسم اس وقت دل کا میل صاف نہیں ہوگا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں شامل ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لا کے رکھ دیا گیا، کملی والے اس کا جنازہ پڑھا دو۔ صحابہ اکرام صفے باندھ کے کھڑے ہو گئے، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ میری رائے آپ اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، عمر تو اس کے جنازے سے مجھے کیوں روک رہا ہے؟ کہ کملی والے میری رائے نہیں ہے، جتنا جنازہ پڑھنے لوگ آئے ہیں ان میں سے لوگوں سے پوچھ لو، انہو رجل فاسق، میں نہیں کہہ رہا بلکہ میرے بھی کانوں نے سنا، لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں بڑا گناہگار ہے، بڑا گناہگار ہے۔ کملی والے میری رائے آپ اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ۔ کون رائے دے رہا ہے، کون مشورہ دے رہا ہے؟ یہ وہی عمر ہے، زمین پر یہ بولتا ہے، اس کے کہنے پہ عرشوں پہ خدا بند عالم بولنے لگ جاتا ہے۔
یہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ اللہ اکبر، سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں یا نبی کی مراد ہے؟ جولی پھیلا پھیلا کے مانگا، رو رو کے مانگا، بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں مانگا، یا اللہ میری امت میں عمر جیسا کوئی نہیں، الہی عمر دے دے۔ یہ وہ عمر ہے میرے عزیزو، دریا بھی جس کے کہے کو مانتا ہے، پانی بھی جس کی آواز کو سمجھتا ہے، وہ میرے عزیزو اللہ اکبر، آگ بھی جس کی آواز کو سنتی ہے، ہوا بھی جس کے مطابق کے چلتی ہے۔ یہ وہ عمر کہہ رہا انہو رجل فاسق، کملی والے آپ اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ، بڑا گناہگار ہے۔ لوگوں سے پوچھ لو، میں نہیں کہہ رہا، سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا عمر ٹھہر جا، جو تو نے بات کر دی اپنی جگہ۔ آپ نے صحابہ کی طرف منہ کیا، فرمایا او میرے صحابہ، تم میں سے کوئی ایسا آدمی تو ہوگا، اس کے رشتہ داروں میں، اس کے اپنوں میں، پرایوں میں، خاندانوں میں کوئی تو ایسا آدمی ہوگا جس نے مرنے والے کو ساری زندگی میں کوئی نیکی کرتے دیکھا ہوگا، کبھی کوئی نیکی کرتے دیکھا ہو، نماز پڑھتے دیکھا ہو، روزہ رکھتے دیکھا ہو، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورے کرتے دیکھا ہو، کسی غم زدہ کے غم میں شامل ہوتے دیکھا ہو، کسی کو روتے ہوئے کو ہنساتے دیکھا ہو، بچھڑے کو ملاتے دیکھا ہو، ٹوٹے کو جوڑتے دیکھا ہو، حتیٰ کہ راستے میں پڑے پتھر کو ہٹاتے بھی دیکھا ہو۔ میرے صحابہ جلدی کرو، کوئی تو ایسا ہوگا پورے مدینے والوں میں، پورے فارس والوں میں، پورے روم والوں میں، تمام قبیلوں والوں میں، ابو ذر غفاری کے قبیلے والوں تم بتا دو، اللہ اکبر، بنو ہاشم والوں تم بتا دو، بنو عدی والوں تم بتا دو، صدیق اکبر کے قبیلے والے تم بتلا دو، قبا والے تم بتلا دو، قرب و جوار والے تم بتلا دو، مدینے والوں تم بتلاؤ، کبھی تو کسی نے اسے نیکی کرتے دیکھا ہو؟ ایک جوان آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے زندگی میں ایک مرتبہ اسے نیکی کرتے دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا نیکی؟ کحرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات اس نے اللہ کی مخلوق پر اللہ کے لیے پہرا دیا تھا۔ جب یہ سنا حضور کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا عمر ذرا چرپائی کی باہیں پکڑیو۔ حضرت عمر نے چرپائی پکڑی، صحابہ اکرام نے جنازہ حضور کے آگے کر دیا۔ رحمت والے نبی نے جنازے کا اعلان کیا، او لوگو میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، سارے اس کا جنازہ پڑھو۔ رحمت والے نبی نے اس جنازے والے کا جنازہ پڑھا، میت کا جنازہ پڑھا، قبرستان خود شامل جنازے میں ہو کے گئے، قبر میں اتارنے والے عمل میں خود شامل ہوئے۔ صحابہ کہہ رہے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات تھی۔ جب قبر مبارک تیار ہو گئی، پھر نبوت والی انگلی کا اشارہ قبر کی طرف کر کے کہنے لگے، فرمایا ساری دنیا اسے گناہگار سمجھ رہی ہے، میں اس رب کی عزت کی قسم اٹھا رہا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساری دنیا تجھے گناہگار کہہ رہی ہے، میں محمد تجھے جنتی ہونے کی ضمانت دے رہا ہوں۔ ایک آدمی کو اپنی تلاوت پہ گھمنڈ ہے، ایک آدمی کو نماز روزے پہ گھمنڈ ہے، ایک آدمی کو صوم و صلات پہ گھمنڈ ہے، اللہ ہی اللہ کر رہا ہے، تبلیغ میں وقت لگ رہا ہے، چلے 4 مہینے لگ رہے ہیں، مدرسے میں تدریس کر رہا ہے، مسجد کے اندر امامت کر رہا ہے، لمبا جبہ قبہ پہن کے جمعے کے خطبے بیان کر رہا ہے، میرے عزیزو جہاد کے اعلان، جہاد کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہر آدمی کی طرف دیکھا کو کدے چنگے کم بھی کر لیا کر، کبھی نمازیں بھی پڑھ لیا کر، اور تینوں کدے مسیطے نہیں ویکھی دا، اور خدا پاک کی قسم سمجھانے کا طریقہ نبوی والا لے آؤ، نبی والا سمجھانے کا طریقہ لے آؤ، انسان کے دل میں بات بھی اتر جائے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اللہ اکبر، ایک گناہگار کو گناہگار کرتے دیکھا، گالی 4-5 نکال کے چلے گئے، چل پرا دفعہ میرے کول نہ لگ، تیری ناپاکی سے میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ اسے شرمندگی ہوئی، اپنے گھر آیا، ماں نے منہ نہ لگایا، بیوی نے منہ نہ لگایا، رشتہ داروں نے منہ نہ لگایا، اس نشے میں دھت ہو کر، شراب کے نشے میں، چرس افیون کے نشے میں رات کو بستر پہ پڑ گیا۔ اچانک نشہ اترا، آنکھ کھلی، کروٹ بدلی، آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ دیا اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ادھر معافی مانگی، ادھر اسرائیل علیہ السلام نے آ کے گلا دبا دیا، موت آئی۔ قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے جبوں کبوں والے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ شراب
شرابی یہ گناہگار سامنے سے گزر جائے گا، لوگ کہیں گے یا اللہ اس کے گناہوں کی تو گواہی ہم دیتے تھے۔ فرمایا تمہیں نمازوں کے گھمنڈ میں، تمہیں تلاوت کے گھمنڈ میں کبھی توبہ کرنے کا موقع نہ ملا، یہ نشے کے عالم میں رات کو سوتے ہوئے کہہ گیا تھا اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، دوبارہ نہیں کروں گا۔ میری رحمت کا دریا اتنا ٹھاٹھے مارتا ہوا، جوش مارتا ہوا اس کے اوپر حاوی ہو گیا، ادھر معافی کا اعلان کیا، ادھر آسمان سے میں نے مغفرت کا اعلان اسی وقت کر دیا تھا۔ لیکن آج ہمارا مزاج بن گیا، جب تک گناہ سامنے نہ کر دیں اور اس گناہ پر لوگوں کی واہ نہ کہلوا لیں، اس وقت تک گناہ بھی ہمیں ہضم نہیں ہوتا، نیکی تو بڑی دور کی بات رہ گئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقین جانو اتنا پیارا دین لے کے آئے، اللہ اکبر۔ کوئی میرے عزیزو کلمہ پڑھ کے دیکھ لے، ابھی 26 تاریخ کو دارالعلوم اجتماع کے نواب شاہ کے اجتماع میں بیٹھا ہوا تھا، میر محمد میر شیخ الحدیث صاحب کا ختم بخاری شریف تھا، اللہ اکبر۔ میں میرے عزیزو ظہر سے پہلے بیان کر کے آ گیا اور میں آ کر اپنی نشست اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ مولانا وسیم صاحب ایک نوجوان لڑکے کو لے کے آئے اور اسے لا کے کہا حضرت جی ذرا اس سے ملو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو۔ 25-26 سال کا جوان، سفید رنگ کے پرانے سے کپڑے، ٹوپی، گلے میں رومال، ایسا لگتا ہے جیسے نوا مولوی جی بنا ہو۔ کہنے لگا مولانا اس سے ملاقات کرو۔ کان میں کہا یہ ابھی مسلمان ہوا، کچھ عرصہ پہلے تک ہندو تھا، 2 دن پہلے اس کے ختنہ بھی ہو گئے، اللہ اکبر، لیکن ایمان میں بڑا مضبوط۔ خدا پاک کی قسم میرے قریب آیا، چرپائی پہ بیٹھ گیا۔ یہ 26 تاریخ بعد از نماز ظہر ختم بخاری شریف کے موقع پر بات ہے، آیا اس نے اپنی کونیاں میری رانوں پہ رکھی اور اپنی بازوؤں میں سر دے کے رونے لگ گیا، اللہ اکبر۔ روتے روتے میرے منہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا مولوی جی کلمہ آپ نے بھی پڑھا، کلمہ ہم نے بھی پڑھا، لیکن خدا کی قسم کلمہ آپ نے پڑھا، آپ کا لگا کچھ نہیں، ہمارا بچا کچھ نہیں۔ گھر کا کوئی ایسا فرد نہ ہو جس نے لاٹھی گھونسوں سے میری تواضع نہ کی ہو۔ اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، غیروں نے مارا، محلہ محلے والوں نے مارا، رشتہ داروں نے مارا۔ جو دوست میرے ساتھ پکنک پہ جایا کرتے تھے، میرے ساتھ بیٹھ کے یاری لگایا کرتے تھے، منہ پر تماچے لگے۔ مولانا 1 سال تک تو اپنے ایمان کو چھپایا، پھر تنگ آمد بجنگ آمد گھر والوں نے چھوڑ دیا، ATM میرا خالی کر دیا گیا، کارڈ خالی کر دیا، میری دکان سے مجھے ہٹا دیا گیا۔ میں اپنے ہندوؤں میں بڑا تاجر ماننا جایا کرتا تھا۔ مولانا میری بیوی، 2 بچیاں، بیٹا کوئی نہیں، ایک 6 سال کی بچی اور ایک 1 سال کی بچی میرے گھر والوں نے میری گود میں پھینک دی، مجھے نکال دیا۔ حیدرآباد کے اسٹیشن پر آیا، میں نے کہا یا اللہ کلمہ پڑھنا اتنا مشکل ہے، اسلام لانے کے بعد کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں۔ کٹریل پہ آ کے گاڑی رکی، میں اس کے اندر بیٹھ گیا۔ بابو جی پوچھنے لگا کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا جہاں ٹرین جائے گی۔ میرا ایک دوست پنڈی کے اندر رہتا تھا، پتہ اس کا مجھے کوئی نہیں۔ جیسے میں راول پنڈی کے اسٹیشن پر آیا، پتہ لگا گاڑی اس سے آگے نہیں جائے گی۔ دونوں بچیوں کو ایک کی انگلی پکڑ کر ایک کو گود میں اٹھا کر میں راول پنڈی کے اسٹیشن پر آ گیا۔ بچی ادھر سے منہ نوچے، دوسری میرے منہ پر ہاتھ مارے، تیسرا میرا گرے بال پکڑے، میرا گلا کھینچے، امی امی کی آوازیں آنے لگی۔ اللہ کی عزت کی قسم بیٹھ کے سوچنے لگا جیسے گنا مشین میں جاتا ہے، گنے کا کچھ نہیں بچتا، اگر میں واپس چلا گیا میرا کچھ نہ بچے گا۔ بچیوں کے بلکنے پر، بچیوں کے رونے پر مجھے ترس آ گیا۔ اگلی گاڑی سے میں میرپور خاص آ گیا۔ مولانا بچے تو ماں کے پاس چلے گئے، لیکن جب گھر والوں نے مجھے قابو کیا، 6 مہینے تک میرے ساتھ وہ سلوک کیا۔ مولانا اللہ کی قسم جب میرے سے سلوک ہوتا تھا، اس حالت کے اندر مجھے نبی کا بلال یاد آتا تھا۔ روتا بھی جا رہا ہے، سناتا جا رہا ہے۔ پھر کہنے لگا مولوی صاحب بس میرے لیے استقامت کی دعا کریو۔ پھر روتے روتے ہنسنے لگا، کہنے لگا مولانا اس مار کا الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا، ان قریب انشاءاللہ
میرے سے متاثر ہو کر, میرے اسلام سے متاثر ہو کے میری بیوی انشاءاللہ کلمہ پڑھنے والی ہے. اس نے ہاں کر دی. عبد الحنان کا سر جھک گیا. میں نے کہا 30-36 سال ہو گئے, 35 سال ہو گئے خطابت کی دنیا میں, بڑے بڑے قبے پہن کے منبر پر بیٹھنے والوں, تم نے آج تک مسلمانوں کو کافر بنایا. اس نے مسلمان ہونے کے 6 مہینے کے بعد ایک کافر کو مسلمان بنا دیا. چلو آج میں جامعہ عثمانیہ والوں آپ سے پوچھتا ہوں, میں تو گلی گلی نگر نگر پھرتا ہوں, کوئی گاؤں کوئی مدرسہ ایسا نہیں جہاں اللہ کے قرآن کے لیے جانا نہ پڑتا ہو. یہی میری روٹی رزق کا ذریعہ ہے, روٹی روزی کا ذریعہ ہے, یہی میرے معاش کا, یہی میرے بچوں کی زندگی کا ذریعہ ہے. ہر صبح ہر شام پتہ ہی کوئی نہیں کہاں جانا ہوتا ہے. یہ تو خدا بھلا کرے ان بھائیوں کا, یہ خدا بھلا کرے ان مسجد والوں کا, انہوں نے برداشت کر رکھا ہے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. آج منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ان کا پتہ نہیں میرے بغیر گزارا ہے یا نہیں, لیکن میرا ان کے بغیر گزارا کوئی نہیں. خدا پاک کی قسم جب اس مسجد کے اندر آیا میں نے کبھی انتظامیہ نہ سمجھا, میں نے تو قدم بھائی رکھ کے سمجھا. ان کی ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا, یقین جانو اپنی نہ تو اماں نہ ابا, لیکن ان کو دیکھ کر الحمدللہ ماں کا احساس ہوتا ہے. اللہ کرے زندگی یہی وابستہ رہے, باقی اتار چڑھا تو زندگیوں کے اندر آ جاتا ہے. یہاں سے گاڑی چلتی ہے, اب بھی چلے گی, پتہ نہیں صبح سندھ کے کون سے کونے میں جا کے رکے گی. یقین جانو ہر طرف نفرت ہی نفرت ہے, ہر طرف پیاس ہی پیاس ہے. کوئی کسی کی اچھائی بیان کرنے کو تیار ہی کوئی نہیں, بین میخے نکالنے کو تیار ہے. میرے عزیزوں, دین کا مذاق کسی نہ کسی درجے میں اڑایا جا رہا ہے. گھریلو زندگی میں دیکھ لو دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کاروبار میں دیکھ لو دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, مسجدوں کے اندر طوفان بدتمیزی ہے. کرو تو یہ دین مکمل ہوگا, کوئی کہیوں کرو تو کوئی دین مکمل ہوگا. ہر پڑھا لکھا ان پڑھ بخاری کا حوالہ دے رہا ہے, ہر پڑھا لکھا قرآن کی تفسیر کا حوالہ دے رہا ہے. یقین جانو آپ موبائل پہ کمنٹ پڑھ کے دیکھو, آپ لوگوں کے تجزیے پڑھ کے دیکھو, روکتے کھڑے ہو جائیں گے, رونے کو دل کرے گا. ابھی میرے عزیزوں 8 مارچ کو اعلان ہوا, میری مرضی میرے جسم کا, پاک دامن عورتیں بیٹھی ہیں, غیرت مند عورتیں بیٹھی ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ان کے سامنے تذکرہ کروں, میرے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی. کوئی ٹی وی کا اینکر دیکھ لو, کوئی اخباری نمائندہ دیکھ لو, آج کل موضوع یہ بنا ہوا میری مرضی میرا جسم. ٹھیک ہے خدا کی لعنت ان پر پڑ رہی ہے, ان پر خدا کی لعنت پڑنے دو, لیکن اللہ کی قسم ایک آزادگی ہے, ایک آوارگی ہے. اسلام آزادی کی اجازت دیتا ہے, آوارگی کی اجازت نہیں دیتا. جنگ رہے گی, جنگ رہے گی. میرے جسم پر میرے میاں کا قبضہ کوئی نہیں, میں جس کے بستر پہ جاؤں اپنے جسم کا سودا کراؤں. میں جب چاہے بازار نکلوں, اپنی مرضی سے اٹھوں, اپنی مرضی سے جاگوں. میری بیٹی قرآن کی ایک ایک آیت کا جائزہ لے لے, قرآن کی ایک ایک آیت کا ورقہ پڑھ لے. خدا پاک کی قسم ہے, نہ تیری مرضی چلے گی نہ تیرا جسم چلے گا. زمین بھی اللہ کی, انسانیت بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے, حکومت بھی قیامت کی صبح تک میرے اللہ کی چلے گی. آج جو آواز لگ رہی ہے, اسلام نے عورت کو قید دے دی, اسلام نے عورت کو گھٹن والی زندگی دے دی. تم نے قرآن پڑھ کے دیکھا ہی نہیں, تم نے خلفائے راشدین کو پڑھ کے دیکھا ہی نہیں, تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پڑھی کوئی نہیں, پانی کوئی نہیں, تم نے زندگی پڑھ کے کوئی نہیں دیکھی. تو میری سالوں سے موبائل چلانے سے تمہیں فرصت ہو تو قرآن کی تفسیر پڑھ کے دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرما دیا, آپ نے پڑھا عورتوں ذرا عقل اور ہوش کے ناخن لو. صحابہ اکرام کے کان حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو گئے. آپ نے فرمایا عورتوں ذرا عقل کے ناخن لو, تم نے اپنے نکاح کے حق مہر کی ڈیمانڈ زیادہ کر دی, حق مہر کم کرو. مجھے پتہ لگ گیا کوئی حق مہر زیادہ لے گا, اس سے زیادہ پیسہ لے کے اس سے بیت المال میں جمع کرا دوں گا. کانت امرات سودا, ایک عورت کالے رنگ کی اٹھ گئی, وہیں سے ہونٹ کالے, گالے کالی, چپٹا ہوا منہ. حضرت عمر کو کہنے لگی عمر ذرا ٹھہر جا, خود ہی کہتا جا رہا ہے.
حق مہر کم لو، زیادہ نہ لو، زیادہ لوگی بیت المال میں جمع کرا دوں گا۔ عمر قرآن کا کیوں انکار کر رہا ہے؟ حضرت عمر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا عمر تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، عورتیں حق مہر میں اگر سونے کا ڈھیر لینا چاہیں تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت عمر کی نگاہ جھک گئی، رونے لگے، فرمایا جو چیز عمر سمجھ نہ سکا کالے رنگ کی عورت سمجھا کے چلی گئی۔ کہ عمر جب قرآن کہہ رہا تم حق مہر اپنی مرضی کا لو، سونے کا ڈھیر لو، تو کون ہوتا ہے کم کرنے والا؟ مجھے بتاؤ یہ آزادی نہیں تو کیا ہے؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہو، ان کے خامد کا نام مالک کا نام مغیث تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی خدمت کے اندر ایک مقدمہ پہنچ گیا۔ آپ کا خامد آپ سے بڑا پیار کرتا تھا، کہنے لگا بریرہ اب تو آزاد ہو چکی، تو میری ملکیت میں آ جا، میری نکاح میں آ جا۔ کہنے لگی میں نہیں آتی۔ کیس لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، پیچھے پیچھے مغیث ہے، حضور کے سامنے جا کے رونے لگ گئے۔ کملی والے بڑی فرما بردار ہے، بڑی خدمت گار ہے، جب سے میرے پاس آئی میری ملکیت میں رہی، آج تک کوئی گلا نہ دیا، خدمت کرنے میں، بانڈے برتن دھونے میں آج تک کوئی اس نے گلا نہ کیا۔ کملی والے آپ سفارش کر دو یہ میری ملکیت میں واپس آ جائے، میری نکاح میں واپس آ جائے۔ نبوت والے چہرے پر نظر پڑی، آپ رحمت والے نبی نے حضرت مغیث کی طرف دیکھا، پھر اس عورت کی بریرہ کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا بریرہ میں سفارشی بن رہا ہوں، اس کی ملکیت میں چلی جا، اس سے نکاح کر۔ اب بریرہ اب بتانا یہ آزادی ہے کیا ہے؟ حضرت بریرہ حضور سے کہہ رہی ہیں اتامروا ان تشفعوا، یہ حکم ہے کہ سفارش کر رہے ہو، مشورہ دے رہے ہو؟ حضور نے فرمایا حکم نہیں کر رہا، مشورہ دے رہا۔ کہ کملی والے حکم ہوتا تو قدموں میں جا کے بیٹھ جاتی، مشورہ ہے میری مرضی قبول کروں میری مرضی نہ قبول کروں۔ آپ نے مشورہ دیا سراخوں پر، لیکن میں آپ کا مشورہ قبول نہیں کرتی۔ اس سے بڑی آزادی کیا ہوگی؟ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا پاک کی قسم جو آزادی دی، لیکن اس آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ میری مرضی میرا جسم۔ میرا مرد کون ہوتا ہے؟ مرد تو ساری زندگی تیرا نوکر رہا ہے، ساری زندگی مرد نے تیری نوکرانی کی۔ ابھی پیدا ہوا تھا، اللہ اکبر، اس کو روتے ہوئے بولوں میں سمجھا دیا گیا یہ تیری امی ہے، اللہ اکبر۔ ابھی تھوڑا سا بڑا ہوا، امی کی خدمت کرنے لگ گیا، امی کی نوکری کرنے لگ گیا۔ تھوڑا سا بڑا ہوا، اب کچھ کما لے کچھ پڑھ لے، یہ پڑھنے کمانے لگ گیا۔ جب جوانی اس پہ چھا گئی، گھر والوں نے کہہ دیا بہنیں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، پہلے اس کے پڑھنے کے دن آئے، کہاں پڑھا؟ کن گاڑیوں میں دھکے کھائے، کن اسٹیشنوں پہ دھکے کھائے۔ اللہ اکبر، بعض لوگ مونگ پھلی بیچ کے، بعض لوگ نمکو بیچ کے، دیسی انڈے بیچ کے اپنے ابا جان پہ پڑھائی کا بوجھ نہیں ڈالتے، اپنی پڑھائی خود کرتے ہیں۔ جب یہ پڑھنے کے قابل ہو گیا، لکھنے کے قابل ہو گیا، کھانے پینے کے قابل ہو گیا، ماں نے اشارہ کیا 4 بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے رشتے کون کرے گا، ان کی ڈولی کون اٹھائے گا؟ پھر یہ اپنے آپ کو کولو کے بیل میں جو دیتا ہے، پھر امریکہ بھی جا رہا ہے، امی جی بہن کی شادی دھوم دھام سے کرنی ہے، ابو جی ایسی شادی کرنا تاکہ دنیا کو پتہ لگے میری بہن ہے۔ فون کرے گا، بتا کس چیز کی کمی ہے، 5 لاکھ بھیج دیا، 10 لاکھ بھیج دیا۔ پہلے جوان ہوا، بہن کی خدمت کرتا رہا، پھر 1 سال کے بعد بہن رخصت ہو گئی، پھر ماں نے کہا ذرا اپنے بارے میں بھی سوچ لے، اپنے بارے میں خیال کر لے۔ اچھا جی، پھر اپنی شادی کی تیاری کی، جسے قرآن کے سائے میں گھر لے کے آیا، اس کی روٹی کا، اس کے مکان کا، اس کے کپڑوں کا، اس کے خرچے کا، اس کے دال پانی کا خیال کرتا رہا۔ 1 سال کے بعد اللہ نے بچی گود میں دے دی، یقین جانو اپنی ساری زندگی کے ارمانوں پر اس نے خاک ڈال دی۔ پھر اس بچی کی نوکری میں لگ گیا، بچی کو پڑھانے میں، بچی کو کھلانے میں، بچی کی اچھی پرورش میں۔ پھر بچی جوان ہو گئی، یقین جانو پھر اس کی شادی میں لگ گیا۔ اللہ اکبر، بعض مقدروں والے ایسے جنہوں نے جہیز تیار کر دیا لیکن ڈولی کو کندھا دینا نصیب نہ ہوا، اور بعض نصیبوں والے اتنے جنہوں نے سفید داڑیوں میں اپنی
بچیوں کو رخصت کیا، کوئی بچی کی اللہ اکبر رخصتی کے بعد دوتے پوتروں کو 4 مہینے دیکھ لیتے ہیں، کئیوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم نے کئی باپوں کو دیکھا مسجد کے اندر تسبیح لے کے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بچی کے فرض سے فارغ کر دیا، اب میں حج کر کے آؤں گا، اب میں عمرہ کر کے آؤں گا، اب میں اچھی موت کو مروں گا۔ مجھے بتا تو صحیح، پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک مرد نے تیری نوکری کا کہاں انکار کیا ہے؟ اب بھی کہہ رہی ہے میری مرضی میرا جسم۔ کیا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ وقت یاد نہیں؟ میرا نبی بیاہ کے لے کے آیا، ڈولی لے کے آئے، حضرت سودا کے گھر کی باری ہے، چرپائی پہ دونوں میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں، یہ ایسا جوڑا لیٹا ہوا ہے جنت کی حوریں بھی جل کے قدموں پہ رش کر رہی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مینسز آ گئے، عورتوں والے ایام آ گئے، نبی کے پاک بستر پر، جس بستر پر خدا کا کلام آئے، سیدہ سودا لیٹی ہوئی ہے۔ یہ عزت نہیں تو کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ابو بکر کیوں نہ ہو، عمر کیوں نہ ہو، 14ویں صدی کا مسلمان کیوں نہ ہو، غوث کتب ابدال کیوں نہ ہو، حضور کا سامنا تو دور کی بات ہے، نبی کے روزے پر بھی اونچا بولنے کی اجازت نہیں۔ یہ مردوں کے لیے حکم آیا، لیکن اس سے بڑی آزادی کیا ہوگی؟ عورت نبی کے پہلو میں لیٹی ہوئی ہے۔ کائنات کا آخری نبی ہے، نبیوں کا نبی، رسولوں کا نبی، رسولوں کا رسول ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں معراج کا موضوع لے کے آؤں گا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ کچھ لوگوں نے نور سمجھ لیا، کچھ لوگوں نے بشر سمجھ لیا۔ بشر انہوں نے سمجھا جنہوں نے اللہ اکبر حلیمہ کی بکریاں چراتے دیکھا، اور نور انہوں نے سمجھ لیا جنہوں نے جبرائیل کو پیچھے جاتے دیکھا۔ کون نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے جگانے کے لیے، جس کی تلیوں پہ ہونٹ رگڑنے کے لیے، اپنے رخساروں کو رگڑنے کے لیے سارے فرشتوں کا سردار آیا ہوا ہے، وہ نبی عورت کی گود میں سر رکھ کر جان دے رہا ہے، اس سے بڑا بتاؤ عورت کا اور کیا مقام ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ بتاؤ آپ کی قبر جنت میں کہاں بنائی جائے؟ اس سے بڑا عورت کا کیا مقام ہوگا؟ آپ نے فرمایا میری قبر کے لیے عائشہ کے حجرے کا انتخاب کیا جائے۔ زمزم میں نبی کا جھوٹا پڑے، اللہ اکبر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیالہ اٹھا کر 72 کو پلائے، ان میں نبی کا جھوٹا پڑے، علی کی آنکھ پہ نبی کا لعاب لگے، صدیق کی ایڑی پہ نبی کا لعاب لگے، جلابیب کے چہرے پہ نبی کا لعاب لگے، زنیرہ کی آنکھوں پہ نبی کا لعاب لگے۔ واہ عائشہ کتنے مقدروں والی، تیرا لعاب حضور کے منہ میں لگا ہے، اس سے بڑی آزادی کیا ہوگی؟ آخری وقت ہے، مسواک سیدہ عائشہ کے عبد الرحمن بن ابو بکر کے ہاتھ میں دیکھی، آپ اس مسواک کی طرف دیکھتے رہے جو صالح کے ہاتھ میں تھی۔ اما عائشہ نے ایک نظر رسول اللہ کے چہرے پر، ایک نظر مسواک کو دیکھی، عبد الرحمن سے کہنے لگی بھائی یہ مسواک دیو۔ اللہ اکبر، چاہتی تو 2 پتھروں کے درمیان بھی کوٹ دیتی تھی، چاہتی کسی پتھر کے نیچے رکھ کے مسلتی۔ اللہ اکبر، سیدہ عائشہ قدرت کو دکھانا منظور تھا۔ اللہ اکبر، اسلام نے عورت کو کتنا اونچا درجہ دیا۔ سیدہ عائشہ نے حضور کے سامنے منہ میں مسواک کو لے کے چبانا شروع کر دیا، جب اس کے دانت نرم ہو گئے، اما عائشہ پیالہ پکڑ کر اپنے تھوک والی جگہ کو دھونے لگی۔ حضور لیٹے لیٹے اٹھ گئے، فرمایا عائشہ اسے دھونا بلکہ اپنے تھوک والی مسواک مجھے دے دے تاکہ عورت کو آزادی کا حق دے کے چلا جاؤں، دنیا والوں کو بتلا دو میں نے عورت کا مقام اتنا بلند کیا کہ جاتے ہوئے عورت کا تھوک بھی اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں۔
میں تو آپ پیر مال والوں کو مشورہ دوں گا، اگر 8 مارچ کو گورنمنٹ تحفظ دے رہی ہے، سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے کہ یہ نعرہ ختم کر دو، اللہ اکبر، میں عزیزو آپ کو مشورہ دوں گا، روزانہ سبزی کے پیسے گھر دے کے جاتے ہو، روزانہ دودھ کے پیسے دے کے جاتے ہو، گلی میں سبزی والا آئے گا، گلی میں دودھ والا آئے گا، خدا را اگر یہ ریلی اسلام آباد کے روڈوں پہ نکلے، لاہور کے مار روڈ پہ نکلے، کراچی میں نکلے، ایک لڑکی کہہ رہی تھی 1910 سے ریلی نکل رہی ہے، آج مولویوں کو کیا ہو گیا؟ خدا پاک کی قسم ہے، مولوی کربلا کے میدان میں سب کچھ قربان کر سکتا ہے، قرآن والا کربلا کے میدان میں سب کچھ قربان کر سکتا ہے، قرآن والا، قرآن کی عظمت والا احد کے میدان میں اپنے 14 ٹکڑے کروا سکتا ہے، لیکن حوا کی بیٹی بغیرت ہو جائے، قرآن والا یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ میری بچیوں، میری بہنوں، یہ آزادی نہیں ہے، آوارگی ہے۔ اسلام آزادی کی اجازت دے رہا، آوارگی کی اجازت نہیں دیتا۔ 8 مارچ کو اگر یہ ریلی نکلے، اللہ کرے اول تو کوئی نہ ہی نکلے، 8 مارچ کو اگر یہ ریلی نکلے، سبزی والا دروازے پر آ کے کہ باجی سبزی لے لو، خدا کے واسطے اس دن سبزی لینے کے لیے بھی دروازہ نہ کھولنا۔ ان ریلی والوں کو، چڈی نکر والوں کو دیکھ کر اگر خدا کی غیرت کو جلال آ گیا، تجھے بھی گلی میں نکلتا دیکھ کے ان عورتوں کی صفوں میں تیرا نام نہ لکھ دے۔ وہ تو اپنے بندوں پہ ظلم برداشت نہیں کرتا، وہ تو اپنی مخلوق پہ ظلم برداشت نہیں کرتا، اپنی توحید پر، ایمان کی دولت پر، اپنے اسلام پر، دین پر ظلم قرآن پر کیسے برداشت کرے گا؟ باز آ جاؤ خدا کی بغاوت کرنے سے، باز آ جاؤ نبی کے طریقوں سے روگردانی کرنے سے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، عورتوں والے ایام آ گئے، اٹھ کے حضور کے بستر سے کھڑی ہو گئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ بدلی، سیدہ سودا کو اپنے بستر پہ نہ پایا، امام الانبیاء اٹھ کے بیٹھ گئے، حضرت سودا کونے میں بیٹھی منہ چھپائے ہوئے تھی، آپ نے حضرت سودا کی طرف دیکھا، اے سودا یہاں سے وہاں کیوں چلی گئی؟ یوں سر جھکا لیا اور اندر ہنسنے لگی۔ آپ نے فرمایا لعلکی نفستی، تو ناپاک تو نہیں ہو گئی، تجھے مینسز تو نہیں آ گئے، تجھے ایام تو نہیں آ گئے؟ شرمیلے انداز میں اس کر کے سر ہلا دیا، فرمایا اے سودا کپڑے بدل لیے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر جلدی آ، میرے بستر پر آ کے میرے ساتھ لیٹ جا، اس حالت میں تجھے ساتھ لٹا کر 1400 سال بعد میں جو نعرہ لگے گا میری مرضی میرا جسم، ان عورتوں کو، بچیوں کو بتاؤں گا۔ اس حالت میں نبی نے ساتھ لٹا کر ساری دنیا کو بتلا دیا، محمد عورتوں کو ذلیل کرنے نہیں آیا بلکہ عزتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ اور میری ماں اور اصلاح اور آزادی کیا چاہیں گے؟ گھر کی مالکن بنا دیا، ہر طرف کرونا وائرس ہے، بیڑا غرق ہو گیا۔ اور چلو تو چائنا والوں نے چمگادڑ کا سوپ پیا تھا، مسلمانوں پاکستان والوں نے کون سی چمگادڑ کا سوپ پیا؟ یہ مائیں بیٹیاں پچھواڑے مکان میں بیٹھ کے جمعہ کی خطبے کو سن رہی ہیں۔ میری بہنوں، گھر میں کوئی 3 دفعے پوچھا لگاتی ہے، کوئی 4 دفعے گھر کے اندر جھاڑو لگاتی ہے، اللہ اکبر، بار بار ڈسٹنگ کرتی ہے، صبح اٹھ کے ناشتہ نہیں کرتی، چائے نہیں پیتی، مجھے گھر گندا اچھا نہیں لگتا، کبھی بستر کی طرف دوڑے گی، کبھی برتن بھانڈے کچن کی طرف دوڑے گی، کبھی جھاڑو لے کے، کبھی وائپر لے کے۔ مارکیٹ کے اندر صفائی والی آلات کون سے نہیں آ گئے، سارے تیرے میرے گھر میں ملیں گے۔ جھاڑو دے کے کہتی اب میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑی ہے، اب گندا فرش تھا، فرش صاف ہو گیا۔ اور جب تجھے 4 مرلے کا فرش اچھا نہیں لگتا، اس کی دھرتی کو زنا سے بھرو گے، اس کی دھرتی کو شراب سے بھرو گے، اس کی دھرتی کو قتل و غارت سے بھرو گے، زنا سے بھرو گے، بچیوں کی عصمت دری سے بھرو گے، 6 سال کی بچیوں سے منہ کالا کرنے کو بھرو گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، پھر بھی اس کی کتنی بڑی مہربانی ہے، کافروں پر عذاب آیا، مسلمانوں پر نہیں۔ یا اللہ کون سے ایسے گناہ، کون سے ایسے جرم ہے جو ہم نے نہیں کیے؟
فرمایا کیے تو تم نے بھی بڑے، لیکن کیا کروں، جس کی جھولی میں میں نے تمہیں ڈالا تھا، جو پیشوا تمہارا بنایا تھا، جو پیر میں نے تمہارا بنایا تھا، جس کے ہاتھ پہ تم نے ایمان کی بیعت کی، میں نے اس سے ایک آدمی بازار سے گزر رہا تھا، کسی کو کرائے پہ مکان دے کے دیکھ لو چھڑا لو تم باپ لگو گے، کسی کو کرائے پہ دکان دے کے دیکھ لو چھڑا لو تم باپ لگو گے، کسی کی زمین کو ٹھیکے پہ دیکھ لو تم چھڑا کے دیکھو۔ جس ملک کا قانون ہی انگریزوں والا ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے 71 سال ہو گئے لیکن آج بھی ہم آزادی کا لیبل لگا کے پھر بھی غلام ہیں۔ ہمارا ریلوے کا نظام انگریزوں والا، ہمارا تعلیمی نظام انگریزوں والا، ہمارے محکموں کا نظام انگریزوں والا، ہماری تعلیم کا نظام انگریزوں والا، کبھی ختم نبوت پر حملہ، کبھی جہاد پہ حملہ، کبھی قرآن کی اہمیت پہ حملہ، کبھی دین اسلام پہ حملہ، کبھی چادر چار دیواری پہ حملہ، کبھی دوپٹے پہ حملہ۔ خدا پاک کی قسم ہے ہم سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ایک نہیں مانتے لیکن کملی والے کی زندگی کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ شاید میں بات غلط کر گیا، اسلام والے کلمے والے پھر بھی لاکھ درجے اچھے، لیکن جو عادتیں ہمارے میں ہونی چاہیے تھی سارے اپنا کے بیٹھ گئے۔ ایک جانور کے مرنے پہ جو سوگ منائے، یا تو نبی کی امت ذبح ہو رہی ہے، باپ بیٹی کو ذبح کر رہا ہے، بیٹا ماں کے سر پہ جوتے مار رہا ہے، بیٹی باپ کی غیرت کا جنازہ نکال رہی ہے۔ بازار کے اندر جسے دیکھ لو خدا پاک کی قسم ہے کوئی جھکنے کو تیار ہی نہیں، کہتا میں یہاں۔ ایک آدمی مزدوری کر کے اپنے گھر کو جا رہا تھا، سارے دن کی مزدوری میں اتنی دیہڑی لگی کہ کلو سوا کلو مچھلی کا دانہ خرید سکا، اس کے علاوہ بچا کچھ نہیں۔ یہ سوچ لے کہ بچے اتنے زیادہ ہیں، کھانا اتنا سا ہے، کیسے کھائیں گے، چل تھوڑا تھوڑا کر کے جب گوشت میں سالن میں شوربہ ملا لیں گے، پانی زیادہ ڈال لیں گے، کرتے جا رہا تھا۔ ایک آدمی پاس ہوگا، کی لے کے چل رہا ہے؟ کچوری صاحب پاجی مچھی ہے، سارے دن کی مزدوری۔ اچھا تو مچھی کھاوے، ایسی مچھی کوئی نہ کھائیے۔ تھیلی پہ ہاتھ ڈالا، اس نے کہا خدا کے واسطے اس کے علاوہ جیب میں ٹکا دھیلا کوئی نہیں، میں بنوں میرا گھر بنے میرے بچے بنے، دوسرے خسمہ دا سر کھان نکل گیا لے کے۔ کسی کا پرس چوری کیا جا رہا ہے، کسی کا موبائل چوری کیا جا رہا ہے، کیا پتا اس پرس کے اندر اس کی سارے مہینے کے باورچی خانے کا نظم ہو۔ تجھے تو ہوٹل کی کڑھائی مل جائے گی لیکن خدا پاک کی قسم قبر کا سکون نہیں ملے گا۔ اللہ غنی اس کے ہاتھ سے مچھلی کی تھیلی چھین کے لے گیا، ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہا، آنسو بہاتا رہا، کہنے لگا اللہ میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں۔ وہ مچھلی لے کے ادھر چلا گیا، یہ اپنے گھر کو خالی ہاتھ چلا گیا۔ وہ گھر وہ مچھلی والا کہنے لگا اس لیے گھر میں نے جانے میں دیر کر دی تاکہ بچے سو جائیں، باپ کے خالی ہاتھ کو دیکھ کر ان کے بھوک کی وجہ سے کہ باپ کو اٹیک نہ ہو جائے۔ رات کو گھر گیا، بیوی کہنے لگی خیر تو ہے، روزانہ جلدی آتا تھا، کیا ہوا؟ کہ چپ سی دار لی، بستر پہ جا کے لیٹ گیا۔ گھر والی کروٹ بدل کے سو گئی کہ ظالم اپنا خیال نہیں، بچوں کا تو کر لیا کر، ان کو کس طرح بھلاؤں پھسلاؤں، یہ تو روٹی مانگتے ہیں دن میں، انہیں کیا پتا باپ کی مزدوری لگی نہ لگی۔ اس عورت کو کیا پتا تھا؟ خدا کے واسطے بہنوں جب شوہر گھر آئے اس کے چہرے کو پڑھ کے دیکھ لیا کرو، اس کی پریشانی کا اندازہ لگا لیا کرو۔ آتے نا توپوں کو رخ سدھے کر دیا کرو، یہ تھا پہلے سے دیکھ تو سی اس کے اندر سانس بھی باقی ہے کہ نہیں، اس سے پوچھ کہاں ریڑی لگا کے آیا، کتنوں کے دھکے کھا کے آیا، 3 ٹائم تو گھر میں بھوکا رہا، ہمیں جب سالن ٹھنڈا لگا ہم نے چولہا جلا کے گرم کر کے کھا لیا، اور تجھے چائے کس نے پلائی، تو نے پانی کون سی مسجد کے نل کے نیچے ہاتھ رکھ کے پیا، سارا دن بارش ہو رہی ہے ہمیں تو چاہیے بتا تو ریڑی کہاں کھڑی کر کے آیا۔ جب شام کو آئے اس کے پیروں کی گندگی اور ہاتھوں کے گندے ہاتھوں کو دیکھ کر سمجھ جایا کرو گھر والا ہمارے سے زیادہ پریشان ہے۔ خدا کے واسطے بچوں کو کہہ دو ابا جان کو ایسی بات کر کے ہنسا دیں، بیوی کو چاہیے شوہر کو ایسی بات کر کے ہنسائے کہ سارے دل کے دکھڑے تیری ایک ہنسی میں بھول جائے۔ کہنے لگی میرا خیال نہیں، بچوں کا تو کیا کر، اسے کیا پتا اس کے ساتھ ہوا کیا۔ وہ مچھلی لے کے گھر گیا، کہنے لگا ایسی پکا
کہ انگلیاں چاٹتا رہ جاؤں؟ گھر والے کہنے لگے فکر ہی نہ کرو، تو ذرا نہا تو لو، منہ تو لو، ذرا دیکھو انہیں آئی مچھلی لے کے آیا، کہا واہ واہ کمال کر دیا، انگلیاں چاٹتا رہا کہ واہ واہ کمال کر دیا۔ کہنے لگا جن ہاتھوں جو مچھلی میں ہاتھ استعمال ہوئے، جو میں نے انگلیاں چاٹی، آدھی رات اٹھا میری انگلیوں میں ساڑ وچنے لگ گیا، صبح اٹھا انگوٹھے سمیت ساری انگلیاں پیلی تھی، میں محل پاس گیا، کہنے لگا بابا میرے بس سے ایک بار کام نکل گیا، فلانے اسپتال چلا جا۔ اول تو ڈاکٹر سے ٹائم لینا پڑا، ارجنٹ ٹائم سفارشوں سے ملا، میں ڈاکٹر صاحب کو ہاتھ دکھایا، کہنے لگے ہٹو بچو، یہ ساڑ نہیں، تیری انگوٹھے انگلیوں میں زہر بات پھیل گیا، اگر تُو نے آج کل میں ہاتھ نہ کٹوائے بازو میں آ جائے گا۔ کہ مجھے انجیکشن ٹھنڈے کرنے کے لگا کر میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے، 8 دن نہ گزرے تھے میری کونیاں بازو سمیت زہر بعد میں بدل گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کونیاں کاٹنی پڑیں گی، بازو کاٹنے پڑیں گے۔ اللہ اکبر، کہنے لگا کندھوں تک میں نے بازو کٹوا دیے۔ اگلے دن صبح اٹھا میرے گلے میں درد ہونے لگ گیا، میں شیشے کے آگے گیا، ساری گردن میری پیلی پڑی تھی، میں چیخے مارتا ننگے پیر ڈاکٹر کے پاس دوڑ گیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر جی اب یوں نہ کہیو گلا کاٹنا پڑے گا۔ ڈاکٹر بھی میری بیماری کو دیکھ کے کہنے لگا گلا کاٹنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کمرے میں لے گئے، کہنے لگے بتا مرض کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ انگلی میں دانہ نکلا تھا، چولہے کی آگ میں جل گیا تھا، سگریٹ لگ گئی تھی، جب سگریٹ جلاتے ماچس کی تلی لگ گئی تھی، بتا تو صحیح تیرے ساتھ ہوا کیا؟ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اس بات کا پتہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگا مجھے پتہ لگ گیا، انگوٹھا کٹا، انگلی کٹی، انگلی کا پورا کٹا، ہاتھ کٹا، ہاتھ کا گٹوں تک کٹا، کونی کٹی، بازو کٹا۔ کہو میاں تجربے میرے بھی بڑے ہیں، 40 سال 50 سال ہو گئے مجھے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے، ایسا مریض تو آج تک میرے پاس نہیں آیا۔ میرا تجربہ کہتا ہے یہ بیماری نہیں، تجھے کسی کی بددعا لگی ہوئی ہے۔ کوئی رو کر تیرا نام لے کے اللہ کے سامنے بیٹھ گیا، یاد کر، معافی مانگ۔ ہنجوؤں کے ساتھ رو کے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کس کس کا نام لوں، کس کس کا میں نے دل نہیں دکھایا؟ کہ کسی کو تو دیکھ جس کا تو نے دل دکھایا ہو۔ او دل پہ چوٹ لگی، کہو میں نے مچھلی چھیننی تھی اور کہہ رہا تھا بھائی جاندی کر تیری مہربانی بچے بھوکے نے۔ کہ ڈاکٹر صاحب ابھی آیا، نکلا اسی بازار میں جہاں مچھلی کا تھیلا چھیلنا تھا۔ او لوگوں مجھے پہچانو، میرے پہ ترس کھا لو، او لوگوں خدا کے واسطے میرے پہ رحم کھا لو۔ لوگ کہنے لگے چوری صاحب کی ہو گیا، میاں صاحب کی ہو گیا، اللہ اکبر، وزیر صاحب کیا ہو گیا، اور مالدار صاحب کیا ہو گیا، تاجر صاحب کیا ہو گیا۔ کہنے لگا یاد کرو یہاں میرے مچھلی چھیننی تھی، اس آدمی کا مجھے پتہ بتلاؤ۔ کہ بابا جی بڑا شریف آدمی ہے، صبح ادھر کو جاتا ہے، شام کو کچھ مل جائے ادھر کو لے کے چلا جاتا ہے، ہمیں اس کا گھر پتہ کوئی نہیں۔ اس کے راستے میں انتظار میں کھڑا رہا، اچانک شام کو سورج ڈھلنے لگا، دھوپ ختم ہونے لگی، اندھیرا چھانے لگا، اتنے میں وہی آدمی آ گیا، فوراً پہچانا، جا کے پیروں میں گر کے کہنے لگا خدا کے واسطے ہاتھ کوئی نہیں جو تیرے آگے جوڑ سکوں، پتہ نہیں تو نے کون سی بددعا دے دی۔ کہتا بھائی میں تینوں سیان دئی کوئی نہیں، میں تینوں پہچان دئی کوئی نہیں۔ کہ وہی آدمی ہو جس نے تیرے ہاتھ سے تیرے بچوں کی روزی چھیننی تھی، وہی کھڑے چیخ مار کے رویا، کہنے لگا اللہ یہ ابھی تک بچ کیسے گیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا معاف کر دے، ہاتھ تھے کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ہاتھ کہاں گئے؟ جب میں نے کہا تھا نا جاندی کر، یوں دھکا دے کے گیا تھا، اللہ نے وہ ہاتھ ہی رہنے نہ دیے۔ انہوں نے کہا اتنا تو بتا دے، معاف کر دے۔ کہا کر دیا، ہم کر بھی کیا سکتے، غریب کیا کر سکتا ہے، مظلوم کیا کر سکتا ہے؟ 4 بندے پنچایت میں بیٹھ کو چل جاندی کر، کوئی نہیں، ٹھیک ہے باجی معاف، وہ ٹھیک ہی کرے گا اور کیا کرے گا۔ اس نے کہا صرف اتنا بتا دے تو نے بددعا کیا دی؟ کہ جب تو میرے ہاتھ سے مچھلی کا تھیلا چھین کے لیے کے گیا، میں مارے شرمندگی کے گھر نہ گیا، بچوں کو رونا چپ کیسے کراؤں گا؟ میں نے رات کا آدھا پہر بازاری میں گزار دیا۔ جب میں گھر گیا میں نے آہستہ سے قدم رکھا، سب سے پہلے سوال کیا بچے سو گئے؟ میری بیوی نے کہا سو گئے۔ اور وہ میری بیوی نے کیا کہنے لگی؟
اللہ اکبر، چل میرا نہیں بچوں کی بھوک کا تو خیال کیا کر۔ کہ اس کے جملے نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا، میں بستر پر کروٹ بدل کے لیٹ گیا، اپنے چہرے کو اپنی دونوں کلائیوں میں چھپا کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگا، اور ہچکی بھی اس انداز سے لی میرے بچوں کو پتہ نہ لگے، لیکن بستر پر سلانے والے کو پتہ لگ جائے، رب کو پتہ لگ جائے۔ کہ روتے روتے جب میری ہچکی بند گئی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا یا اللہ میں تو مجبور ہوں، تو کب سے مجبور ہو گیا؟ یا اللہ تو مجبور کوئی نہیں۔ کہ یہ تیرا جملہ جب آسمانوں پہ گیا، پروردگار عالم نے بستر پر مجھے تڑپا کے رکھ دیا، آج میں تیرے پیر پکڑتا ہوں، تیرے ناگے ناک نگڑتا ہوں، خدا را معاف کر دے۔ اگر تو معاف نہیں کر رہا تو عرش والا بھی معاف نہیں کر رہا۔ قیامت کے دن نیکیاں بے شک کم ہو، لوگوں کے گلے نہ جھولی میں لانا، لوگوں کی شکایتیں نہ لانا، میں تو معاف کر دوں گا۔ جب شکایتوں کے رجسٹر کھل گئے پھر معافی مشکل ہو جائے گی۔ یہی زندگی ہے، یہی پیار ہے، اس پیار کو بانٹو، دکھ کم کرو، درد کم کرو، آپس کے اختلافات کم کرو، اور 4 دن کی دنیا ہے، پھر میرے عزیزو اندھیری قبر اندھیری رات ہے، پیار والی زندگی گزارو، ایک دوسرے کے دردوں کو سمیٹو، ایک دوسرے کے دردوں کو کم کرو، ایک دوسرے کے درد مت بٹاؤ، ورنہ میرے عزیزو کرونا وائرس آئے گا، ڈینگی وائرس آئے گا، یہ وائرس نہیں اللہ کا عذاب ہے۔ جب اجتماعی طور پر، ایک آدھ پر نہیں، اجتماعی طور پر جب خدا کا عذاب زمین پر آئے تو پھر اجتماعی طور پر معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اجتماعی طور پہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میرے عزیزو جو اس عذاب میں مبتلا ہیں اور جو اس عذاب سے بچے ہوئے ہیں،